السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر آیا نہ مگر کوئی رحمت عالم بن کر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم سامعین، ایک محبت وہ ہے جو استاد کو شاگرد سے ہوتی ہے، والدین کو اولاد سے ہوتی ہے اور اولاد کو والدین سے ہوتی ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی محروم نظر نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، پیڑ پودوں اور شجر و حجر کے لیے بھی۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے، یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے۔ رحمت و شفقت کے جواب میں رحمت و شفقت، نرم دلی کے جواب میں رحم دلی، یہ تو سب کیا کرتے ہیں، لیکن بدسلوکی کا جواب رحم دلی سے دینا یہ خاصیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محترم سامعین، ذرا ہم لوگ غور کریں کہ ابو سفیان کون ہے؟ وہ ابو سفیان جو بدر، احد، خندق وغیرہ لڑائیوں کا سرغنہ تھا، جس نے ہزاروں مسلمانوں کو تہہ تیغ کرایا، لیکن فتح مکہ سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آتا ہے تو گو اس کا ہر جرم اس کے قتل کا مشورہ دیتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو عام ابو سفیان سے کہتا ہے کہ ڈرنے کا مقام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقام کے جذبے سے بالاتر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کو معاف نہیں فرماتے بلکہ یہ فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امن ہے۔ محترم سامعین، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک واقعوں کو بیان کر سکوں، ہاں بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب میں آپ سے اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ بدلا بھی لیا فاتح مکہ نے تو کیا خوب، بدلا بھی لیا فاتح مکہ نے تو کیا خوب، اب امن کا مرکز ابو سفیان کا گھر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔